بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، اللہ پاک نے بہت سے انبیاء کرام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے، لیکن نبی و آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ذات خود ہی ایک معجزہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے معجزات عطا ہوئے جو کسی اور پیغمبر یا نبی کو عطا نہ ہوئے۔ ان تمام معجزات میں سب سے بڑا اور عظیم معجزہ واقعہ معراج ہے۔ یہ ایسا معجزہ ہے کہ جس کی مثال پوری تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ اس معجزے کے ذریعے اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا سفر کروایا جو کائنات میں کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں زمین پر موجود متعدد مقامات پر سفر کیا تو وہیں ساتوں آسمانوں کی سیر اور وہاں موجود انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ پاک کا دیدار بھی نصیب ہوا۔ یہ واقعہ اسلام کی تاریخ میں بہت اہم مقام رکھتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو واقعہ معراج کی مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے کہ واقعہ معراج کیوں پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا سفر کیوں کروایا گیا۔ واقعہ معراج کب پیش آیا اور معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں کہاں کا سفر کیا۔ اللہ پاک کی طرف سے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر کون کون سے انعامات اور تحائف عطا فرمائے، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے، لہٰذا اس ایمان افروز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، واقعہ معراج پیغمبر اسلام کے ان واقعات میں سے ہے کہ جنہیں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ روایات کے مطابق واقعہ معراج 11 ہجری اور 27 رجب کی شب کو پیش آیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن و احادیث دونوں میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے ایک بندے کو مسجد الحرم سے مسجد الاقصیٰ کی جانب۔ شب معراج کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال اور 5 ماہ تھی۔ ناظرین، واقعہ معراج کے اگر پس منظر کو دیکھیں تو ہمیں عام الحزن کے واقعے کا تذکرہ کرنا ضروری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل ترین اور سخت سال تھا۔ یہ وہ سال تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب وفات پا گئے۔ وہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے بلکہ آپ کے سب سے بڑے محافظ بھی تھے۔ حضرت ابو طالب ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طرح سے حمایت کرتے رہے۔ وہ قریش کے ایک سردار تھے۔ جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے قریش آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد قریش کی کارروائیوں میں شدت آ چکی تھی، جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات بھی ہوئی، جو نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم گسار اور دین اسلام میں آپ کی مددگار بھی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گہرا صدمہ ثابت ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ رہنے لگے تھے۔ مکہ میں کفار کا ظلم و ستم بھی بڑھ چکا تھا اور طائف کا واقعہ بھی پیش آیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے، مگر طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے اور آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ ان تمام تر واقعات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت گہرا صدمہ لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پریشان دیکھا تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب سے ملاقات کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ نبوت کے 11ویں سال اور 27 رجب کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے ہاں آرام فرما رہے تھے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا تو بہت سے فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چھت پھٹ گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اندر داخل ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام فرماتے ہوئے دیکھا تو سوچنے لگے کہ اگر آواز دے کر جگایا تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے جبرائیل، اپنے کافور کے ہونٹ میرے حبیب کے قدموں پر رکھ دو، اسی لیے تمہیں کافور سے پیدا کیا گیا تھا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر مس کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور سامنے حضرت جبرائیل کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے جبرائیل، کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرم میں لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا گیا اور شق صدر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو آب زمزم سے دھویا گیا اور پھر ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو اس لیے کھولا گیا کہ اس میں ایمان اور حکمت بھر دی جائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اتنی وسعت پیدا ہو جائے اور اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدار الہی کی تجلیات کو برداشت کر سکیں۔ ناظرین گرامی، شق صدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی ایک خاص سواری پیش کی گئی جسے براق کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سفید رنگ کا جانور تھا جو گدھے سے کچھ بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے اور معراج کا پہلا سفر شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر مسجد الحرم سے مسجد الاقصیٰ پہنچے، جہاں تمام انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، جہاں اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے نے اذان دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر شروع کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ پھر دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری باری تمام آسمانوں پر تشریف لے گئے اور وہاں موجود انبیاء کرام کے ساتھ ملاقات ہوئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کو مختلف حالتوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف عجائبات کا مشاہدہ کروایا گیا۔ ساتوں آسمانوں کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر سدرۃ المنتہا کی طرف شروع ہوا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میری حد یہاں ختم ہوتی ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا ہی سفر جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور قرب الہی کے اس مقام پر پہنچے جہاں کسی اور کی رسائی نہ ہوئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد آپ پر خاص فضل و کرم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار الہی کا شرف حاصل ہوا اور اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے انعامات سے نوازا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ نمازیں امت کے لیے بہت زیادہ ہیں، آپ اللہ پاک سے کہہ کر انہیں کم کرا لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے فرمایا تو اللہ پاک نے نمازیں کم کر دی اور پھر اسی طرح کم کراتے کراتے 5 نمازیں رہ گئی، اور شب معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم بھی دکھائی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واپسی کا سفر شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے دوبارہ گھر واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر بھی اسی طرح گرم تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی بھی اسی طرح جاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں سال کا سفر چند ہی لمحوں میں طے فرمایا۔ معراج کے اس سفر میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی امت کے لیے ایک خوبصورت تحفہ عطا فرمایا جو 5 نمازوں کا تھا۔ یہ 5 نمازیں ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں۔ نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی معراج قرار دیا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے وقت اللہ کا قرب حاصل ہوا، اسی طرح نماز کے دوران ہر مسلمان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو نماز جیسے عظیم فرض کو ادا نہیں کرتے
اور اسی طرح غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ نماز ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس سے انسان اللہ پاک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔